حضرت حسن علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول ہیں، حضرت فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن کی شخصیت کے اوپر اور ان کے کردار کے، اور روایات میں لکھا ہے کہ چہرے سے سینے تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ، کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کے جو سردار ہوں گے وہ حسن و حسین۔ حضرت حسن جو ہیں وہ کس شخصیت کے مالک ہیں؟ حضرت حسن کی شخصیت میں نا عفو و درگزر اعلیٰ درجے کا، جگر گوشہ بطول، اور اگر اور آگے چلیں تو پھر وہ خانوادہ علی کا مہکتا ہوا پھول۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دیسی پوڈ کاسٹ ود رانی اندلیب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی، اور آج اختتام کیوں کہوں گی کہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، اور 15 رمضان المبارک کا دن آج آ چکا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ رمضان میں ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ کا تھیم چینج کیا تھا، رمضان اور روحانیت کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اور رمضان میں نہ صرف روزہ رکھ کے ہم اپنا روحانی سکون اور روحانی خوشی حاصل کرتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت سی ایسی شخصیات کا بھی دن منسوخ کیے ہیں کہ اگر ہم ان کی تعلیمات اور ان کے کردار کی ایک ایک چیز اگر اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ اور آج 15 رمضان المبارک جس شخصیت کا دن ہے، اگر ان کا میں نام لوں تو حضرت حسن علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے بیٹے، اور حضرت فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آج ان کا دن ہے۔ اور ان کی عظمت، ان کا جو صلح پسندی اور ان کی شخصیت کے پہلو وہ کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طفیل صاحب۔ آئیے ان سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت حسن کی شخصیت اور کردار کیسے ان کو ممتاز بناتے تھے ان کی شخصیت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب دیکھیں، پتہ ہی نہیں چلا، اور آج 15 رمضان المبارک کا دن بھی آ گیا، اور یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خاص ہستی سے منسوب ہے، اور ہمیں اس ہستی سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں حضرت حسن کی شخصیت کے اوپر اور ان کے کردار کے کچھ پہلو کو آپ ہمارے ناظرین کے لیے واضح کر دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کا سب سے بڑا تعارف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو جگر گوشہ بطول، اور اگر اور آگے چلیں تو پھر وہ خانوادہ علی کا مہکتا ہوا پھول، یعنی کہ بہت ساری نسبتیں، بلکہ یہ پھول تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ آپ ان حسنین کریمین کو پاس بلاتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کے جو سردار ہوں گے وہ حسن و حسین ہیں۔ تو یہ عظمتیں، یہ مقام ان کی نسبتوں کو بہت بلند کر دیتے ہیں، بہت بلند کرتا ہے، بالکل۔ تو جہاں تربیت پیغمبر دو جہاں فرمائے اور جس گھر میں پرورش پائیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جیسا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے کہ 1000 بار بشویم دہن با مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر ہم مشک و عنبر اور گلاب سے اپنے زبان اور منہ کو 1000 مرتبہ بھی دھو کر پاک کریں نا، پھر بھی جب نام لیں گے تو پھر بھی بے ادبی ہو جائے گی، یعنی وہ اتنے مقدس لوگ ہیں، مقدس نام ہیں۔ بالکل۔ تو یہ مقدس ہستیاں کاش ہم ان کے نام لیوا تو ہیں، بالکل، لیکن ان کے کردار ہمارے کرداروں میں نظر نہیں آ رہے، ان کی جو زندگی تھی ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی، بس ہم نے نام اور ٹائٹل کو لیا، مضمون کو نہیں پڑھا۔ کاش کہ ہم عنوان کے ساتھ مضمون کو بھی دیکھ لیتے تو ہمیں کچھ سمجھ آتی کہ ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جہاں وہ پہنچے اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے۔ آمین آمین۔ اور ان کی کردار کا پہلو تھوڑا واضح کر دیں کہ حضرت حسن جو ہیں وہ کس شخصیت کے مالک تھے؟ حضرت حسن کی شخصیت میں نا عفو و درگزر اعلیٰ درجے کا، شرافت، پاک دامنی، اخلاق بہت اعلیٰ معیار کے، عفت اور حیا اس میں بھی باکمال، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نسبت تھی نا، اور ان کی براہ راست تربیت کا عکس جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا نا،
وہ یقیناً ہمیں نظر آتا ہے ان کے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو خصائص نبوت تھے، اوصاف نبوت تھے، اس کے عکس ہمیں حضرت حسن کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ بالکل چلیں اوصاف تو اپنی جگہ، اگر حضرت حسن کی ذات کو بھی دیکھا جاتا تو روایات میں لکھا ہے کہ چہرے سے سینے تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ نے عذرائے شفقت اور محبت ان کو اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ کہ ان کو میرے آقا اٹھایا کرتے تھے، تو جن سے اللہ کے نبی کو محبت تھی ان سے صدیق کو بھی محبت تھی۔ اٹھایا، اپنے کندھے پہ ان کو چوما اور کہا کہ واللہ آپ علی کے بیٹے نہیں لگتے، بلکہ آپ تو اللہ کے نبی کے بیٹے لگتے ہیں، کہ آپ ان کے مشابہ ہیں۔ اور روایات میں کہ حضرت علی پہلو میں کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے ان کی اس بات سے، یعنی کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حضرت حسن کی جب میں شخصیت کو ڈسکس کر رہی تھی مفتی صاحب، تو ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو جو نظر آیا وہ صلح پسندی کا، جی تو وہ ملتا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ کون سی ایسی انہوں نے بڑی صلح کی ہو جو آج دن تک اس سے کوئی ٹرن آن کر دیا ہو یا ایسا ہی ہے کہ فتنہ تو ظاہر ہر دور میں سر اٹھا ہی لیتا ہے، ہر دور میں بالکل۔ تو خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا بالکل آخری وقت تھا، اس میں عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی جس نے فتنے کی بنیاد رکھی، اسی فتنے کی نظر ہوئی حضرت عثمان، اسی کی نظر ہوئی حضرت علی، اسی کی نظر ہوئی حضرت حسن، اور وہ فتنہ اتنا پھیل چکا تھا کہ وہ اقتدار تک ان کی جڑیں آ چکی تھی۔ جی، حضرت حسن کو خلیفہ جب نامزد کیا گیا تو وہ انتہائی پرآشوب دور تھا، فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، اور حضرت علی کی جس میں شہادت ہو گئی، سوچیں فتنہ کس درجے کا تھا۔ پھر بھی آپ نے 6 ماہ حکومت سنبھالی، اقتدار آپ کو ملا، ریاست آپ کے پاس آ گئی، خلیفہ آپ بن گئے، یعنی یہ کسی بھی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے اقتدار، ہمارے ہاں آپ کو دیکھتے ہیں اقتدار کرسی کے چکر میں کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل تو سوچیں جہاں پر لوگ خود آ کر مہیا کر دیں، دے دیں، تو پھر تو کیا ہی کہیں گے۔ لیکن آپ نے یہ ساری خوبیاں اور کمالات قربان کیے امت کے مفاد میں، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس فتنے کا مقابلہ میرے بس کا کام نہیں، اس فتنے کو آج اگر کوئی ختم کر سکتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور جا کر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، حکومت ان کے حوالے کی، اور یہ صلح تاریخ میں اتنی عظیم صلح تھی کہ جس سال یہ صلح ہوئی اس کو عام الجماعہ کا لقب ملا، کہ یہ امت کی اجتماعیت کا سال ہے، یعنی امت آج اجتماعیت، جو افتراق اور انتشار والی کیفیت تھی آج ختم ہو گئی ہے، اور آج امت اپنی اجتماعیت پہ آ چکی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان پورا ہوا کہ آپ بچپن میں چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی کے قرب میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کا باعث بنے، تو لہٰذا اب یہاں پر مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی اور آپ کو گویا کہ سرداری فقط دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی، جنت کی بھی اللہ نے عطا کر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مفتی صاحب یہاں پہ آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا ڈیٹیل میں تھوڑا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت حسن نے گو کہ وہ ان کو خلافت دی گئی، انہوں نے کام بھی کیا، صلح پسندی بھی کی، لیکن وہ سیاست سے ہمیشہ دور رہنے کو کیوں ترجیح دیتے تھے؟ دیکھیں، دور اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی انہوں نے سیاست کو پسند ہی نہیں کیا، ہاں بالکل، لیکن تھوڑا بہت، لیکن یہ ہے کہ جب ملی بھی تو کچھ عرصہ رہ کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ایک ذاتی مزاج، کیونکہ ان کے مزاج میں یکسوئی بہت تھی، جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے نہ اکثر مسجد کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگ کوئی بات کرتے، سوالات جوابات ہوتے، جب مجمع چلا جاتا تو آپ بھی اپنے حجرے میں چلے جاتے، تو مزاج اور طبیعت میں شاید وہ چیز موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی، اور جب سمجھ آئی کہ میرے معاملات بس سے باہر بھی ہو رہے ہیں تو فوراً آگے منتقل بھی کر دی، تو ان کی طبیعت کے اندر یکسوئی اور دنیا سے بے رغبتی، زہد، یہ بڑے اعلیٰ درجے کی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ان کو دنیاوی جتنے بھی یہ جاہو جلال تھے ان سے گویا کہ دور ہی رکھا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور مفتی صاحب یہاں پہ کچھ آپ یہ بھی ذکر کر رہے تھے نا کہ انہوں نے صلح کرنے میں بھی پہل کی تھی، وہ بھی آپ کچھ کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آگے جانتے ہیں کہ حضرت حسن کی شخصیت کے کچھ اور پہلو کیا تھے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پوڈ کاسٹ، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حسن کا۔ حضرت حسن کی شخصیت کے کچھ پہلو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ رہنمائی مل سکے اور ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو مفتی صاحب، حضرت حسن کی شخصیت کا کوئی اور پہلو جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہوں؟ جی بالکل، اس میں عاجزی اور انکساری، بالکل،
یعنی عاجزی اور انکساری اتنے اعلیٰ درجے کی کہ ضمن میں ایک واقعہ بھی چلے ہم کوٹ کر لیتے ہیں بیچ میں. محمد بن حنفیہ ان کے بھائی تھے, حضرت علی کے اور زوجہ سے صاحبزادے تھے. ان کے آپس میں اختلاف رائے ہوا اور کچھ ناراضگی بنی. تو اسی دوران ان کو ایک حدیث پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صلح میں پہل کرنے والا, اس کے بڑے فضائل اس میں موجود تھے. تو جب آپ نے یہ حدیث سنی تو روایات میں لکھا ہے کہ ننگے پاؤں آپ چل پڑے اور جا کر ان سے ملاقات کی, اور وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہے. بالکل. یعنی کہ بات نسبت کی کرے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار, کہ اپنے محلے کا اگر نمبردار بن جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے, یہ کیفیت. تو جو جنت کے سردار ہوں, نوجوانوں کے سردار ہوں, تو ان کا پھر آپ سوچیں کہ مرتبہ کیا ہوگا. لیکن عاجزی کس درجے کی تھی کہ خود چل کر اپنے بھائی کے پاس گئے اور ان سے صلح کر لی. تو گویا یہ ہیں وہ شخصی کمالات جو کسی بھی انسان کو عروج عطا کرتے ہیں. اور یہ عروج اگر آج بھی ہم لوگ ان کو اپناتے ہیں اور ان چیزوں کو لیتے ہیں, ہمارے ہاں تو اس معاملے میں یعنی اتنے المیہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بھائی بھائی کا کیسے دشمن بنا. آج کل کے اولادوں کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان کتنے اختلافات ہیں. میں تو کہتی ہوں اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ ایسے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس, کیونکہ دارالفتہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں, ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے, یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایسی شخصیات کی سیرت اور کردار موجود ہے جن کے وہ نام بھی لیوا ہیں, لیکن نہ جانے کہاں سے ان کو پھر بہکا دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مفتی صاحب چونکہ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو جاتے جاتے آپ سے یہ سوال کروں گی کہ حضرت حسن کا کردار آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا اور اہم پیغام ایک تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, ملنساری پیدا کریں, ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں, اور باہمی ہمدردی, اخوت اور بھائی چارہ, اور سب سے بڑھ کر دین کے عظیم مفاد پر اپنے ذاتی مفادات قربان کرنے پڑ جائیں تو اس سے بھی انسان دریغ نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ ان کی میں کہتی ہوں کردار میں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ان کے پاس قیادت ہوتے ہوئے بھی ان کو لگا کہ وہ اس کو اس طریقے سے نہیں چلا پائیں گے, تو خود اپنی جو قیادت ہے اپنے بھائی کے ہینڈ اوور کر دی. اور یہ اللہ کی طرف سے میں کہتی ہوں اللہ نے ہمیں بہت زیادہ چھوٹی چیزوں میں ہمیں دیا ہے کہ ہم خود شناسی کریں اپنی, اور اپنی زندگی کو اس طرح بہتر لے کے چلیں. تو بہت شکریہ مفتی صاحب, آج بھی آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں پہنچائی. ناظرین, حضرت حسن جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ نواسۂ رسول, ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہماری جو زبان ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. اگر ہم ان ہستیوں کے کردار کی چھوٹی چیزیں بھی, ایک پوائنٹ بھی اگر ہم اپنی ذات کے اندر لے آتے ہیں, تو آج ہم ایک بہتر نہیں بہترین مسلمان بن کے پوری امت کے سامنے آ سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے, ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک رکھیے گا اپنا خیال. رمضان مبارک.